حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عن الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل دينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. صلوات عزیزان محترم، عشق اور محبت اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اپنا تن من دھن اس عشق پر قربان کرنے اور وارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انسان اپنا پورا وجود اپنے عشق کے حصول کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور حقیقی عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معشوق کی قربت کے لیے، اپنے عشق کے حصول کے لیے اپنے وجود کو بھول جائے. یہ پختہ اور مضبوط عشق اور محبت کی علامت ہے کہ انسان اس عشق کی تلاش میں قدم اٹھائے جس کا حصول اس کی زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے. اور خداوند متعال نے بھی انسانوں کو اسی عشق کے لیے، اسی محبت کے لیے، اسی مودت کے لیے خلق کیا ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں سے اور خدا کے بھیجے ہوئے اماموں سے محبت کرے اور اپنی پوری زندگی ان کے نام پر ہبہ کر دے. جب انسان اپنی پوری زندگی ائمہ اور انبیاء علیہم السلام کے نام کر دیتا ہے تو عزیزان محترم، جب وہ دینے پر آتے ہیں اور جب وہ محبت کا جواب دینے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو پھر کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس رستے میں،
اس ہدف کے تحت بنانا ہے، سنوارنا ہے، اپنے عمل کو نکھارنا ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، تاکہ ہم ان کے حقیقی عاشق بنیں، ان کے حقیقی چاہنے والے بنیں، ان کے حقیقی شیعہ بنیں، حقیقی شیعہ۔ ائمہ علیہم السلام کے حقیقی شیعہ کون ہے؟ کہ جو ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مدینے میں ایک کنیز ہے جس کا رنگ و روپ بھی کچھ اچھا نہیں ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، نابینا ہے، اور یہ کنیز بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلاتی ہے، اور ساتھ ساتھ علل اعلان یہ بات بھی کرتی ہے کہ پانی پیو علی ابن ابی طالب کی محبت میں تمہیں پانی پلا رہی ہوں علی ابن ابی طالب کی محبت میں۔ کنیز ہے کون؟ میرے مولا اور آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک آزاد کردہ کنیز۔ صلی علی محمد مولا کی آزاد کی ہوئی کنیز ہے، اندھی ہے، نابینا ہے، پانی پلا رہی ہے۔ عزیزان محترم، کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی پلا سکتی ہے، مولا کی محبت میں وہی کام انجام دے رہی ہے، اور کہاں؟ بھرے بازار میں۔ اچھا، لوگوں کو بھی نہیں دیکھ رہی، جان کا خطرہ اپنی جگہ ہے، جان کا خطرہ اپنی جگہ ہے بھی کنیز، لیکن جو مختصر سا کام کر سکتی ہے اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ کام ہے نا، مولا کے راستے میں کیا کام کریں؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا کیا کام کیا جائے کہ ہم مولا کے نزدیک ہو جائیں؟ ایسا کون سا عمل ہے جو ہمیں مولا کے نزدیک کر دیں؟ بھائی، اگر آپ مولا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ان کے نام پر اگر آپ کی جیب صرف اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ آپ چونٹیوں کو آٹا ڈال دیں، شکر ڈال دیں، تو آپ دن کا آغاز اس طرح کریں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شکر میں چونٹیوں کو ڈال رہا ہوں تاکہ میرے مولا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آسان کام ہے نا، بہت آسان کام ہے۔ میں کسی فقیر کی مدد کر رہا ہوں تاکہ وقت کے امام مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں نے کسی کے راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹائی ہے، نیت کیا ہے؟ وقت کے امام کو راضی کرنا ہے۔ زندگی میں قربتاً اللہ اعمال کو انسان کس طرح شامل کرے گا، اور خدا کی قربت انسان کی زندگی میں کس طرح شامل ہوگی؟ سیدھا اور آسان طریقہ ہے۔ انسان کھائے تو اس نیت سے کھائے کہ میں قربتاً اللہ یہ کھانا کھا رہا ہوں، سوئے تو قربتاً اللہ، اٹھے تو قربتاً اللہ۔ بس ایک ذرا سی نیت کو تبدیل کرنا ہے نا زندگی میں، زندگی کس کی ہو جائے گی؟ مولا کی ہو جائے گی، آقا کی ہو جائے گی، خدا کی ہو جائے گی۔ نیت کو تبدیل کرنا ہے۔ جہاں انسان نے زندگی میں نیتوں کو تبدیل کر لیا، وہاں پر انسانی زندگی الہی ہو جائے گی، ولائی ہو جائے گی، اماموں سے منسوب ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام دینا ہے، قدم بھی اٹھانا ہے تو اس نیت سے انجام دینا ہے کہ میں حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے امام کا ایک حقیقی سپاہی بن سکوں، امام کا اطاعت گزار بن سکوں، امام کا فرما بردار بن سکوں۔ یہ کنیز بھی کیا کام کر رہی ہے؟ کنیز بھی کھڑی ہو کر پانی پلا رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پانی میں پلا رہی ہوں اپنے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب کے نام پر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کنیز کو دیکھا، اور اکثر میں ایسے دیکھتا تھا کہ یہ نابینا ہے اور لوگوں کو پانی پلا رہی ہے،
کچھ عرصے بعد جب میں مدینے میرا جانا ہوا، بازار میں گیا، دیکھا یہی کنیز کھڑی ہے، رنگ و روپ تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی بینائی بھی واپس آ چکی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، میں اس کے پاس گیا، پانی پیا، اس سے کہا ہے کنیز تو وہی کنیز ہے نا جو بازار میں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ نابینا تھی لیکن خدا نے لطف کیا اور میری آنکھیں واپس آ گئیں۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کچھ عرصے پہلے ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے پانی کا تقاضا کیا، میں نے اسے پانی پلایا، اس نے مجھ سے بڑھ کے یہ سوال کیا کہیں تو وہی کنیز تو نہیں ہے جسے علی ابن ابی طالب نے آزاد کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے آزاد تو کر دیا ہے لیکن میں اب بھی علی مرتضیٰ کی غلام ہوں۔ ایک مرتبہ آنے والے نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا بار الہ، اگر یہ کنیز صحیح کہہ رہی ہے تو اسے دیکھنے کی اور بصیرت کی طاقت واپس کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا، میری آنکھیں واپس آ گئیں۔ اب جو میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا، اس کا شکریہ ادا کیا، کہا لگتا ہے تو ہے بہت خدا والا۔ ہے کون؟ کہا کہ میں خضر ہوں، علی ابن ابی طالب کا غلام ہوں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ فیضان محترم، انسان اپنے عزم سے، ارادے سے، دل سے، دماغ سے، فیصلے سے، اپنے عمل سے امام کی جانب بڑھ تو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امام کے رستے پہ آنے کے لیے انسان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں جب انسان کا امام کی راہ میں عمل کا سفر شروع ہو جائے گا تو یہ عمل کیا کرے گا؟ یہ عمل پل صراط پہ آپ کی گاڑی کی موٹر کو اپڈیٹ کرے گا۔ کل میں نے روایت بیان کی تھی کہ پل صراط سے بعض لوگ برق رفتاری سے گزریں گے، بعض سڑک پر گھوڑے کی طرح گزریں گے، بعض انسانوں کی طرح دوڑتے ہوئے جائیں گے، بعض چاروں ہاتھ پیر سے جائیں گے، بعض افراد لٹکتے ہوئے جائیں گے، گرتے پڑتے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، عمل کو ٹھیک کرنا ہے نا، اپنے دل و دماغ کو صحیح کرنا ہے، دل و دماغ کو صحیح کرنا ہے۔ دل کون ہے؟ امام۔ کہاں لے کے جائے گا؟ دماغ کے پاس۔ دماغ کون ہے؟ رسول۔ اور یہ مل کے انسان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ توحید کے جانب، خدا بند متعال کی جانب۔ اس دل و دماغ کو ٹھیک رکھنا ہے۔ دل اگر امام کا ہم نشین ہو جائے اور دل میں امام سما جائیں، اور دماغ اگر رسول کا ہم نشین ہو جائے اور دماغ کا فکر و ذکر رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا ہوگا؟ خدا بند متعال کے لطف و التفات کے دروازے کھل جائیں گے، اور جہاں لطف و التفات کے دروازے کھل جائیں گے وہاں پر پھر انسان مشکلوں کی پرواہ نہیں کرے گا، مصائب و آلام کی پرواہ نہیں کرے گا، وہاں پر انسان گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اپنا سب کچھ امام کی بارگاہ میں رکھ چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام کون ہوتا ہے اور امام کا سچا عاشق کون ہے؟ امام کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی امام کے صحن میں رکھتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ اے ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو اور ان لوگوں پہ سلام ہو کہ جنہوں نے اپنا راحلہ سفر، جنہوں نے اپنا بار زندگی آپ کے صحن میں رکھ دیا، آپ کے صحن میں رکھ دیا۔ عزیزان محترم، اب ایسا شخص جب چلے گا بھی تو امام کے حکم پر چلے گا، بیٹھے گا بھی تو امام کے حکم پر بیٹھے گا، کوئی کام بھی زندگی میں انجام دے گا امام کے حکم پہ انجام دے گا، امام کے حکم پہ انجام دے گا۔ امام کے صحابی ہیں رشید حجری، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور رشید وہی رشید یعنی
عالم، سمجھنے والا، رشید امام نے ان کو لقب دیا ہے رشید البلایا، چونکہ یہ علم بلایا و منایا جانتے ہیں۔ اور کچھ ایسے اسرار ہیں جو امام نے اپنے خاص اصحاب کو دے رکھے ہیں، ان میں سے ایک رشید حجری ہیں، کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں، امام کے بہت نزدیکی صحابی ہیں، اتنے نزدیکی ہیں کہ امام نے اسرار دے رکھے ہیں، اور اسرار سے واقف ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر کیا مشکلات آنے والی ہیں، تم ان مشکلات سے کس طرح نکلو گے، اور تم کس طرح اس دنیا سے جاؤ گے۔ بلایا و منایا، یا اللہم صل علی محمد، اس علم سے واقف ہیں۔ ایک مرتبہ میرے امام کوفے کے ایک کھجوروں کے باغات میں جناب رشید حجری کو لے گئے، اور ان باغات میں جا کر اپنے اصحاب کو کہا کہ ذرا یہ کھجوریں جو لگی ہیں توڑ لاؤ، اور خود درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب یہ سارے اصحاب بیٹھے ہیں اور وہاں پر کھجور تناول کر رہے ہیں، لذیذ کھجوریں۔ جناب رشید حجری نے میرے مولا کو مخاطب کیا، یا امیر المومنین، اس درخت کی کھجوریں تو بہت لذیذ ہیں۔ کہا کہ ہاں رشید، کھجوریں بہت لذیذ ہیں، لیکن یہ جو درخت ہے، یہ درخت تمہاری شہادت کا سبب بنے گا، تم اسی درخت پہ لٹکائے جاؤ گے۔ ہمیں اگر کسی آنے والی مصیبت کا علم ہو تو ہم تو فوراً اسائلم بھر دیتے ہیں کسی بھی ملک کا، صاحب اسائلم دے دیجئے، ہمارے اوپر مشکلات ہیں اور ہماری جان کو خطرہ ہے۔ رشید حجری کا طریقہ کار کیا ہے؟ روزانہ آتے ہیں، درخت کو پانی ڈالتے ہیں، درخت کو پانی ڈالتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، دیکھا درخت کاٹ دیا گیا، بس سمجھ گئے، کہا بس اب وہ دن آ گئے ہیں جن دنوں کا مجھ سے میرے مولا نے وعدہ کیا تھا، بس وہ دن آ گئے۔ اچھا، علم اتنے کمال پر ہے جناب رشید کا کہ ایک دفعہ کوفے کے بازار میں جناب میثم تمار اور جناب حبیب ابن مظاہر کی ملاقات ہوئی، اور چونکہ امیر علیہ السلام کے یہ اصحاب ہیں، پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور امام نے سب کو بتا رکھا ہے کہ تم کس طرح اس دنیا سے جاؤ گے۔ تو حبیب میثم تمار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی کوفے میں ایک بڑے پیٹ والے کو، کہ جس کی خرما کی دکانیں ہوں گی، قتل کیا جائے گا اور اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ امام والوں کی بات کرنے کا انداز تو دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں۔ میثم تمار پلٹ کے جناب حبیب کو کہتے ہیں کہ اور میں بھی دیکھ رہا ہوں 61 ہجری ہوگی، اور حسین کے ہمرکاب ایک بوڑھا ہوگا جس کی لمبی لمبی زلفیں ہوں گی، اور اس نے خضاب کیا ہوگا، اسے بھی مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ جو آس پاس لوگ کھڑے ہیں نا، وہ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں دیوانے ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ بات ہی چل رہی ہے، اتنے میں جناب رشید حجری آتے ہیں، لوگوں کا جھمگھٹا دیکھ کر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا ہوا، رش کیوں لگا رکھا ہے؟ کہتے ہیں ابھی یہاں پر میثم اور حبیب موجود تھے اور ایک دوسرے کو اس طرح مخاطب کر رہے تھے۔ حبیب نے میثم کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک بڑے پیٹ والے جس کی خرما کی دکان ہوگی اسے قتل کیا جائے گا۔ تو اس پر میثم نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں 61 ہجری میں ایک بوڑھے کو مارا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، جس کی لمبی لمبی زلفیں ہوں گی اور سرخ رنگ کا خضاب ہوگا۔ کہا کہ ہاں بخدا ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ دونوں بزرگوار ایک بات کا اضافہ کرنا بھول گئے۔ لوگوں نے کہا رشید کیا بات ہے، کس بات کا اضافہ کرنا بھول گئے؟ کہا کہ ہاں میثم حبیب کو یہ بتانا بھول گئے کہ جب تمہارا سر قلم کیا جائے گا نا تو تمہارے سر کی قیمت 100 درہم رکھی جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ دو تو پاگل تھے، یہ تیسرا بھی آ گیا۔
یہ تاریخ کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں. ہنسانا نہیں چاہ رہا آپ لوگوں کو، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل رسول کے در پر جو جتنا بڑا پاگل نظر آتا ہے اتنا ہی بڑا عاقل ہوتا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. وقت گزرا، لوگوں نے دیکھا میثم کس طرح شہید ہوئے، حبیب ابن مظاہر کس طرح شہید ہوئے. درخت کا تنا کاٹ دیا گیا، اور رشید حجری جو ہیں وہ اب انتظار میں ہیں کہ کب وہ وقت آئے. ابن زیاد نے جب کوفے پر اپنا تسلط قائم کیا، مسلط ہوا، اس نے امام علی علیہ السلام کے محبان کو ڈھونڈنا شروع کیا، محبوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. اس میں سے ایک آدمی کی تلاش شروع ہوئی جو رشید حجری ہیں. رشید حجری ہیں، اچھا علم رکھتے ہیں، اسرار سے واقف ہیں، امیر المومنین کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں. جو ولایت سے نزدیک ہو جائے اس پہ ویسے ہی ولایت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جو امام سے نزدیک ہو جائے وہ ویسے ہی امام کا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی نے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی ہیں ابن اسحاق جو ہیں وہ امام سے ملنے کے لیے آئے، اور وہاں پر یہ دیکھا کہ امام رضا کسی کو بتا رہے ہیں کہ تم فلاں فلاں دن مر جاؤ گے. تو اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ امام رضا کیسے لوگوں کو ان کی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم فلاں دن مر جاؤ گے، تم فلاں دن مر جاؤ گے. ایسا ہو بھی سکتا ہے، کبھی ممکن بھی ہے کہ خدا نے موت کو جو ہے وہ اس طرح خفیہ رکھا ہے لیکن امام بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے امام نے غصے میں اسحاق کو دیکھا، کہا اسحاق، علی ابن ابی طالب کے دور میں رشید حجری لوگوں کو موت کا بتا سکتے ہیں، میں جو چلتا پھرتا امام تمہارے سامنے ہوں وہ نہیں بتا سکتا. یا ایک مرتبہ پڑھ کے صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد و آل محمد. تو صاحب علی اور اولاد علی کے راہ میں جو موت آئے وہ تو موت ویسے ہی نہیں ہوتی، اور یہ تو موت جس کو بھی آ جائے وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ والی موت ملے جو علی اور اولاد علی کو ملی تھی، کیونکہ خدا نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دیکھو کبھی گمان نہ کرنا کہ جو لوگ فی سبیل اللہ مارے گئے، جو لوگ فی سبیل اللہ مارے گئے وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، نابود ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں. اسی لیے جب کسی سے تعارف کروانا تھا نا میرے مولا کا، تو میرے مولا نے، رسول اللہ نے میرے مولا امیر المومنین کا تعارف اس طرح کرایا کہ دیکھ لو یہ علی ہیں، سبیل اللہ ہیں. تو جو علی اور اولاد علی کی راہ میں مارا جائے وہ فی سبیل اللہ مارا جاتا ہے، اور خدا نے اس کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جس کو تم 1,00,000 مرتبہ بھی مار دو یہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا، اور اس کا رزق اب تمہارے درمیان نہیں ہے بلکہ خدا کی جنت میں ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. تو عزیزان محترم، رشید نے تیاری کر لی ہے، رشید حجری نے جانے کی، اور مولا نے کیا بتا رکھا ہے؟ مولا نے کہا رشید جب تمہارے اوپر یہ مصیبت آئے گی تو تم ان مصائب کو کس طرح جھیلو گے، کیا انداز ہوگا، تم یہ مشکلات کیسے برداشت کرو گے؟ کہا مولا آپ کی محبت میں جتنا بڑا دکھ بھی ہو، جتنی بڑی مشکل بھی ہو، جھیل جاؤں گا. کہا رشید بڑی مشکلات ہوں گی، یہ مشکل چھوٹی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، زبان کھینچ دی جائے گی. کہا یا امیر المومنین اس کے عوض جنت ملے گی یا نہیں؟
کہا رشید صرف جنت نہیں ملے گی، جس طرح تم دنیا میں ہمارے ساتھ ہو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ اب آخرت میں امام کے ساتھ رہنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں رشید، پانی ڈالتے ہیں، دیکھا درخت کاٹ دیا گیا، تیاری کر لی، ابن زیاد کا دور ہے، چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا کے ایک اور صحابی ہیں جو کوفے کی بڑی مشہور شخصیت ہیں، بڑی مالدار شخصیت ہیں، تاجر ہیں۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت یہ شخصیت اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہے اور اچانک کیا دیکھتی ہے کہ رشید سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دم گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوست دیکھ لیں اور ابن زیاد کو جا کے شکایت کر دیں کہ وہ رشید حجری جس کی سر کی تم نے قیمت لگا رکھی ہے وہ ابو عراقہ کے گھر میں ہے۔ ایک مرتبہ رشید سر جھکا کے ابو عراقہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ گھبرائے پریشان ہوئے، پیچھے پیچھے گئے، بازو سے پکڑا، کہا رشید یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھی مرواؤ گے، میرے بچوں کو بھی مرواؤ گے؟ مسکرائے، کہا نہیں ابو عراقہ، ہمیں یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے لوگوں کے درمیان میں سے تم چلتے ہوئے آئے ہو؟ کہا نہیں، تم یقین کرو کسی نے مجھے نہیں دیکھا، یقین نہیں آیا۔ ہاتھ پیر باندھ کے اپنے گھر کی کوٹری میں ڈال دیا، گھبرائے ہوئے باہر نکلے۔ دوستوں سے کہا کہ ابھی ایک بوڑھا شخص گھر کے اندر گیا تھا، کیا آپ نے جاتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں ابو عراقہ، لگتا ہے تم تھک بہت گئے ہو اور نیند کا غلبہ ہے، اس وجہ سے تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ کوئی آیا تھا، باخدا کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی، آدھی رات کو اسی حالت میں اٹھے اور ابن زیاد کے محل پہنچ گئے۔ اب بیٹھے ہیں، زبان نہیں کھل رہی، ڈر اور خوف اتنا ہے ابن زیاد کی تلوار کا کہ زبان نہیں کھل رہی، اور یہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ رشید کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اتنا خوف ہے ابن زیاد کا۔ ایک مرتبہ گفتگو کے دوران دیکھا کہ رشید حجری ابو عراقہ کی سواری پہ سوار ہو کے ابن زیاد کے محل آ رہے ہیں۔ اب تو پریشانی اور بڑھ گئی، کہا جس کا پتہ بتانے آیا تھا وہ تو خود چل کے آ رہا ہے اور میری سواری پہ آ رہا ہے۔ اب زبان کو تالے لگ گئے اور بقول کراچی والوں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، اب تو بس جان گئی۔ رشید آگے بڑھے، سواری سے اترے، ابن زیاد سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، گفتگو کی اور چلے گئے۔ ابو عراقہ نے گھبرا کے ابن زیاد سے سوال کیا، ابن زیاد تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا ہاں شام سے آیا تھا، ہمارے ساتھیوں میں سے تھا، ہم سے ملنے آیا تھا، احوال پرسی کے لیے آیا تھا، ملا اور چلا گیا۔ اب ابن زیاد سے بھی کوئی بات نہیں کر پا رہے، اسی حالت میں اٹھ کے اپنے گھر آئے، کوٹری پہ گئے، دیکھا ابو رشید حجری اسی طرح ہاتھ پیر بندھے ہوئے کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو عراقہ کو مخاطب کیا، کہا ابو عراقہ جب تک خدا نہیں چاہے گا کوئی ہمیں دیکھ نہیں پائے گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کوئی دیکھ نہیں پائے گا، لیکن جب وقت اجل آیا اور رشید حجری کو گرفتار کر کے لایا گیا، ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ تو بڑا اپنے مولا کا طرفدار ہے۔ کہا ہاں طرفدار بھی ہوں، اور میرے مولا نے مجھے یہ بشارت دے رکھی ہے کہ تیرے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ کہا اچھا تیرے مولا نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ کس طرح مارا جائے گا؟ کہا ہاں مجھے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ تو میرے دونوں ہاتھ پیر، چاروں ہاتھ پیر کاٹ دے گا اور میری زبان کٹوا دے گا۔ کہا اچھا آج میں علی مرتضیٰ کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا۔ غلاموں کو آواز دی جاؤ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دو لیکن زبان نہ کاٹنا۔
ہاتھ پر کاٹے گئے، رشید کو گھر واپس بھیج دیا گیا۔ سننا کتنا آسان ہے نا، لذت بھی مل رہی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، چہروں پہ مسکراہٹ بھی ہے، اور مولا کے ایک چاہنے والے کا ذکر سن کے ہم لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، علی اور اولاد علی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ راستہ ہے بہت زیادہ شیریں، لیکن آسان نہیں ہے۔ ہاتھ پیر کٹوا دیے گئے، گھر آئے، اب ہاتھ پیر نہیں ہے، چل پھر کے نہیں جا سکتے، اپنے بستر پہ ہیں، لیکن بستر پہ لیٹ کے بلاتے ہیں لوگوں کو اپنے گھر میں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ رشید تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی موت کے بارے میں بتاتے ہیں، ولایت ابن علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن زیاد کے ہرکاروں نے آ کے بتایا کہ دیکھو رشید تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو ان کی اموات کے بارے میں بتا رہا ہے، کائنات کے اسرار بتا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حقیقی شاگرد علی ابن ابی طالب کا۔ کہا کہ ہاں، علی نے بالکل صحیح پیشن گوئی کی تھی، بالکل صحیح بشارت دی تھی، لگتا ہے اس کی زبان کاٹنی پڑے گی۔ غلاموں کو بھیجا، جلاد نے آ کے زبان کاٹی، تاب نہ لا سکے، اس دنیا سے چلے گا، اس دنیا سے چلے گا۔ عزیزان محترم، ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، اور علی والوں نے راہ اہل بیت میں کس طرح اپنی جانیں دی ہیں۔ آسان کام نہیں ہے، ان کا شیعہ ہونا آسان کام نہیں ہے۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ شیعتنا، ہمارے شیعہ، خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے انہیں بنایا گیا ہے، ہماری بچی ہوئی مٹی۔ اہل بیت پہ کچھ کم پریشانیاں نہیں آئی ہیں، کم مظالم نہیں ہوئے اہل بیت پر۔ جو علی والا ہے، جو اہل بیت کی مٹی سے بننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے راستے میں یہ مشکلات ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، لیکن زندگی میں کہیں پر مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے، کہیں پر مصلحت کا شکار نہیں ہونا، کہیں پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے علی اور اولاد علی کا دروازہ نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ یہ وہی شیعہ ہے جس کے بارے میں رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد فرماتے ہیں، یا علی بشر شیعتک انا الشفیع، اے علی اپنے شیعوں کو یہ بشارت دے دو کہ میں شفیع ہوں یوم القیامہ، روز قیامت کے دن میں ان کا شفیع ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور روز قیامت کون سا دن ہے؟ یوم القیامہ کون سا دن ہے؟ یومن لا ينفع مالا ولا بنون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مال اور فرزند کسی کام نہیں آئیں گے، الا شفاعتی، سوائے میری شفاعت کے۔ زن محترم، شیعہ بھی تو ویسا ہی ہو جیسے علی ابن ابی طالب رسول ختمی مرتبت کا شیعہ تھا، جیسے علی مرتضیٰ نے اپنی شیعت دکھائی ہے، ویسا شیعہ بننا ہے، ویسا شیعہ بننا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ میرے مولا اور آقا مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے، اور کچھ اصحاب جمع ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، لباس مسلمانوں والا ہے، بہت عبادت گزار ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ کہا میں اسے نہیں جانتا۔ کہا یا رسول اللہ، راتوں کو عبادت میں گزار دیتا ہے، پوری پوری رات مصلی عبادت پہ رہتا ہے۔ رسول نے دوبارہ بات سن کے کہا میں اسے نہیں پہچانتا۔
بھئی ایسا ممکن ہے کہ کوئی خدا کا عبادت گزار بندہ ہو اور رسول کی نظروں سے اوجھل ہو جائے؟ بھئی رسول تو چاہے ان کا اپنا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، روئے کائنات پر جتنے بھی انسان اور ذی نفس ہیں سب کے اعمال پر ناظر ہے میرے رسول۔ کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل رسول اور ائمہ علیہم السلام سے چھپا ہوا نہیں ہے، نہیں چھپا ہوا، ناظر ہیں۔ اور وہ رسول یہ کہہ دے کہ اتنا عبادت گزار بندہ میں اسے نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ اتنے میں اصحاب نے دیکھا کہ وہ شخص مسجد النبی کی جانب آ رہا ہے۔ رسول اللہ کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ وہی ہے عبادت گزار، متقی، پرہیزگار حاجی صاحب جس کا تعارف آپ سے کروانا تھا، رسول اللہ یہ وہی ہے۔ ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے دیکھا، اپنے ایک قریبی صحابی کو بلایا جس کا عام مسلمان دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ نزدیک وہ صحابی تھے، نام نہیں لوں گے، آپ خود سمجھ جائیں، نام نہیں لوں گے۔ بلایا، کہا حضرت ذرا آئیے، تشریف لائے، اپنی تلوار دی، کہا جاؤ اسے قتل کر دو۔ نمازی، پرہیزگار، حاجی صاحب، عبادت گزار، کہا جاؤ اسے قتل کر دو۔ وہ صحابی رسول گئے، تلوار لے کے مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا مصلی عبادت پہ کھڑا ہے، مصلی عبادت پہ کھڑا ہے۔ تلوار واپس رکھی، کہا میں کسی ایسے شخص کا قتل نہیں کروں گا کہ جو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو۔ واپس آئے، رسول نے کہا قتل کر دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مسلمان تھا، نماز پڑھ رہا تھا، کسی ایسے کا قتل نہیں کر سکتا میں جو مسلمان ہوں، دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول نے کہا کہ تم نے اشتباہ کیا۔ بھائی رسول سے بڑھ کر کون سا دین ہوگا؟ رسول سے بڑھ کے کون سا اسلام؟ رسول کے دستور کے سامنے کون سی شریعت؟ بھائی رسول جسے کہہ دے کافر وہ کافر ہے، اور جسے کہہ دے مسلمان تو وہ مسلمان ہے۔ تم نے غلطی کی، تم نے میرے حکم سے منہ موڑا، روگردانی کی۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے صحابی آئے، تلوار ہاتھ میں دی، کہا جاؤ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ گئے، دیکھا سجدے کے حالت میں مصلی عبادت پہ ہے۔ یہی نظریہ لے کے واپس آئے کہ جو خدا کو سجدہ کر رہا ہوں میں اسے نہیں مار سکتا۔ رسول نے کہا کہ دیکھو پہلے نے بھی اشتباہ کیا تھا اور دوسرے تم نے بھی اشتباہ کیا، اور تم نے یہ کام غلط کیا، میری نافرمانی کی۔ ڈھونڈا، کہا ذرا علی مرتضیٰ کو تو بلانا۔ میرے مولا آئے، کہا علی یہ ذرا تلوار لو، مسجد میں فلاں فلاں شخص ہے، ذرا جا کے اسے قتل تو کر دو۔ میرے مولا تلوار لے کے مسجد میں داخل ہوئے، ہر طرف ڈھونڈا وہ شخص نہیں ملا۔ بس توجہ رکھیے گا، ہر طرف ڈھونڈا وہ شخص نہیں ملا۔ واپس آئے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بہت ڈھونڈا وہ شخص نہیں ملا۔ کہا رکوع کی حالت میں بھی نہیں ملا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ تھا ہی نہیں۔ کہا سجدے کی حالت میں بھی نہیں ملا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا ایسے شخص کا۔ کہا یا علی، موسیٰ کی قوم میں 71 فرقے بنے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات دہندہ تھا، اور عیسیٰ کی قوم میں 72 فرقے بنے لیکن اس میں سے صرف ایک فرقہ اور گروہ نجات دہندہ تھا۔ یا علی میری قوم میں 73 فرقے بنیں گے جس میں سے صرف ایک فرقہ نجات حاصل کرے گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ کہا یا علی وہ گروہ اور فرقہ وہ ہوگا جو اس چیز سے تمسک کرے جس سے تم اور تمہارے اصحاب کیا کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اس چیز سے تمسک کرے جس سے تم اور تمہارے اصحاب کیا کرتے ہیں۔
میرے رسول اپنے اصحاب کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو علی مرتضیٰ اور علی کے چاہنے والے گروہ کس سے تمسک کرتا ہے؟ اس چیز سے تمسک کرتا ہے جس سے خدا کا رسول کرتا ہے. رسول ان کو جو دے دیتا ہے وہ لے لیتے ہیں، جس سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں. جس طرح رسول قدم اٹھاتا ہے اس طرح اٹھاتے ہیں، جس طرف رسول بیٹھ جاتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. رسول کا جس طرح انداز ہوتا ہے یہ انداز اپنا لیتے ہیں. جیسا عمل رسول کا ہوتا ہے ویسا عمل انجام دیتے ہیں. اگر رسول کسی کی جان بخش دے تو یہ جان بخش دیتے ہیں، اور اگر رسول کسی کی جان لینے کا کہہ دے تو یہ جان لے لیتے ہیں. اب رسول کے شیعہ کی زندگی کا ملاحظہ کیجئے. ایک رسول نے، کب رسول اس دنیا سے گئے؟ 11 ہجری، 10 ہجری حجۃ الوداع ذی الحج کے مہینے میں، اور 28 صفر کو رسول اس دنیا سے چلے گئے، یا 12 ربیع الاول کو. ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک 12 ربیع الاول، 28 صفر یا 12 ربیع الاول، کچھ دنوں کا فرق ہے. 11 ہجری 28 صفر یا 12 ربیع الاول رسول اس دنیا سے گئے. جنگ صفین کب ہوئی؟ 36 ہجری کو. 36 ہجری کو جنگ صفین شروع ہوئی، 36 سے 37 ہجری. 11 ہجری اور 36 ہجری میں فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 25 سال یا 26 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ واقعہ جو پیش آیا مسجد النبی میں، یہ کب پیش آیا ہوگا؟ بھائی رحلت سے 1-2 دن پہلے تو نہیں آیا ہوگا، کچھ سالوں پہلے تو ہوا ہوگا یہ واقعہ. اگر تاریخ کی کتابوں میں اس کی تاریخ لکھی ہوتی تو بیان کر دیتا، لیکن اس واقعے کی تاریخ بیان نہیں ہوئی، ورنہ میں آپ کے سامنے جمع کر کے بتا دیتا کہ کتنا عرصہ تھا. لیکن بہرحال ہم اور آپ اگر اسے 25 سال کا عرصہ بھی لے لیں تو یہ ایک بڑا عرصہ ہے. انسان کے اگر بچے کی ولادت ہو تو اس کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی شادی ہو جائے تو پھر اس کے قبر میں جانے کا وقت آ جاتا ہے. اور اگر کوئی جوانی میں ہو تو وہ ایسے بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے کہ جہاں پر اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کام انجام دے رہا ہے. رسول کے زمانے میں میرے مولا کی عمر کیا تھی؟ بھائی جوان تھے. جنگ صفین کب ہوئی؟ جب میرے مولا بوڑھے ہو چکے ہیں. جوانی میں انسان پرجوش ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، جوانی میں انسان پرجوش ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میرے مولا نے جوانی میں تلوار تو اٹھا لی ہو رسول کا قول پورا کرنے کے لیے، رسول کا حکم ماننے کے لیے، لیکن یا علی اب تو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، صفین کا میدان ہے. جناب عباس کے فرزند ابن عباس لکھتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جنگ صفین ہوئی، میرے مولا قتال کر رہے ہیں، اچانک وہ شخص میرے مولا کی نظروں کے سامنے آ گیا جسے 25 سال پہلے مارنے کا حکم ہوا تھا. اب علی نے ساری فوج کو ایک طرف چھوڑا، اس شخص کی جانب بڑھے جس کے بارے میں رسول نے یہ کہا تھا یا علی سے قتل کر دو. 25 سال بعد میرے مولا اور آقا سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت کا وہ دستور جو 25 سال پہلے دیا تھا میرے مولا اور آقا امیر المومنین نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور شیعہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حکم چاہے کسی عمر میں ملے، کسی حالت میں ملے، کسی کیفیت میں ملے، جب تک زندگی باقی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری، پر محمد وال محمد صلوات. اللہ علی کی طرز زندگی، نعرہ حیدری یا علی. ذرا بلند آواز سے نعرہ مارے، ذرا زور سے، نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. علی کے راستے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا.
اسی لیے جب ایک کمسن بچے کو جو ہے نا میرے مولا نے مخاطب کیا نا، اور جب سب کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو کل جب شہادتیں ہوں گی تو تم اس طرح شہید ہو گئے، تم اس طرح شہید ہو گئے، تو وہ بچہ بڑا بےتاب ہوا۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کی جانب بڑھا، کہا سب کو بتا دیا، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ کہا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا چچا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ علی والوں کی موت تو بہشت میں منتقل ہونے کا پروانہ ہے، اپنے مولا سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ احلی من العسل، جہاں پر انسان اپنی زندگی امام وقت کے سپرد کر دے، وہاں پر موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے، شہد سے زیادہ شیریں۔ کیا سن و سال تھا میرے شہزادے قاسم کا؟ بھائی تاریخ تو یہ لکھ رہی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں میرے مولا بھیج رہے تھے نا، تو جنگی لباس بھی شہزادہ قاسم کو پورا نہیں آ رہا تھا۔ اللہ، لیکن جب میرے مولا کے اصحاب و انصار نے مقتل جانا شروع کیا ہے نا، قاسم کا اضطراب بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ ایک پریشانی تھی جو جناب قاسم کو لاحق تھی۔ کیا پریشانی تھی؟ باپ کی وصیت کو پورا کرنا تھا، اور باپ کی وصیت کیا تھی؟ جب میرے مولا اور آقا زخمی ہو گئے نا، اور زہر کی تاثیر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گرنے لگ گئے، اور جب میرے مولا حسن یہ سمجھ گئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں اپنے نانا رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو جمع کیا، سب سے باتیں کی، اسرار امامت امام حسین علیہ السلام کو منتقل کیے، جس کو جو نصیحت اور وصیت کرنی تھی اسے نصیحت و وصیت کی۔ ایک مرتبہ اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ کہا کہ ذرا اس کمرے کو خالی کر دو، قاسم سے مجھے اکیلے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بیٹے کو پاس بلایا، گھر سے متعلق وصیتیں کی، اور اس کے بعد کہا اچھا بیٹا قاسم دیکھو، کچھ عرصے بعد تمہارے چچا حسین پر بہت عظیم مصیبت آئے گی، اور جب وہ مصیبت آئے نا تو یہ تعویذ اپنے پاس رکھو، جب وہ مصیبت آئے نا اور تم یہ دیکھو کہ اب اس سے بڑی مصیبت نہیں آ سکتی، تو یہ تعویذ کھول کر میرے بھائی حسین کے حوالے کر دینا۔ بس اس کے بعد میرے شہزادے قاسم ہیں اور اس امانت کی امانت داری ہے۔ 61 ہجری کی کربلا میں ایک ایک مجاہد کو مقتل میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میرے پاس، لیکن جب اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں کہ چچا اب مجھے بھی اجازت دیجئے، سید الشہداء منع کر دیتے ہیں، نہیں بیٹا قاسم تمہیں کیسے جانے دوں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی۔ قاسم ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی عباس زندہ ہیں، قاسم میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، ہم تمہیں کیسے جانے دیں، ابھی تو تمہارا سن و سال نہیں ہوا کہ تم جنگ کر سکو۔ نہیں چچا،
میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسن مشتبہ کا بیٹا ہوں، چچا ایک مرتبہ بس جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ لیکن چچا راضی نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ قاسم کو کچھ یاد آیا، اپنے بازو کو ٹٹولا، تعویذ کو کھولا، میرے مولا سید الشہداء کے پاس لے کے آئے، کہا چچا جب میرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو یہ تعویذ میرے حوالے کر گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جب اپنے چچا حسین کو مشکلوں میں گھرا ہوا دیکھو تو یہ تعویذ حسین کے حوالے کر دینا۔ چچا یہ میرے پاس امانت تھی جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا اور آقا نے تعویذ کو کھولا، تحریر پڑھنا شروع کی۔ امام حسن نے بھائی کو مخاطب کیا تھا کہ بھیا حسین دیکھو، اب جب تمہارے اوپر یہ وقت آن پڑا ہے تو میری جانب سے قاسم کا نذرانہ قبول کرو۔ ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ بھائی کے خط کو دیکھا، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، خط کو دیکھا، بھائی کی نشانی کو دیکھا، ایک مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا۔ میرے مولا حسن کی نشانی کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادہ قاسم دشمن پر حملہ آور ہوئے، لیکن اتنے کم سن و سال تھے، راوی لکھتا ہے کہ ابھی قاسم کے چہرے پر ریگ بھی صحیح سے نہیں آئی تھی، اور اتنے معصوم تھے قاسم کے پیر گھوڑے کی رکاب تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے تلوار سے جناب قاسم کے سر پہ حملہ کیا۔ ارے وہ امامہ جو حسین سید الشہداء نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے قاسم کو دلہا کی مانند تیار کیا تھا، اور وہ حسن کا چاند جس کے پیر رکاب میں نہیں آ رہے تھے، ایک مرتبہ پشت فرس پہ ڈگمگا گیا۔ اب جو زینے فرس سے زمین کی جانب بڑھے، ایک مرتبہ آواز دی، یا ماں ہو ادرکنی، ارے چچا ذرا بڑھ کے خبر تو لیجئے، ارے قاسم گر گیا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ حسین علیہ السلام سر مقتل یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے، سر مقتل یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ شیر کی طرح بڑھ کے دشمن کی فوجوں پہ حملہ کیا۔ ارے وہ فوج اشقیاء جو قاسم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی، ایک مرتبہ حسین سید الشہداء کے حملے سے فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دائیں طرف کی فوج بائیں طرف بھاگ اٹھی، بائیں طرف کی فوج دائیں طرف بھاگ اٹھی۔ ارے قاسم کا گل بدن، ارے کم سن و سال قاسم جو گھوڑے سے زمین پہ گر گئے تھے، ایک مرتبہ شام کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حسن کا وہ گل بدن پامال ہو گیا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے۔ حسین بڑھے، بھائی کی نشانی کو دیکھا، قاسم میں کچھ رمق باقی تھی، ارے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ اب جو قیام کی جانب قاسم کو لے جانا چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں، ارے وہ قاسم جس کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، ایک مرتبہ قاسم کے پیروں سے خط کھچتا چلا گیا۔ اجرکم عند اللہ، خط کشتہ چلا گیا۔ قاسم نے دم توڑ دیا، دم توڑ دیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین کیا کرتے؟ اپنی ابا کو بچھایا، اپنی ابا کو بچھایا، ارے قاسم کو ابا میں ڈالا، ایک گٹھری تیار کی، خیام حسینی کی جانب لے کے آئے۔ تاریخ لکھتی ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک قاسم اور ایک عبداللہ۔ ارے جب آخری وقت آیا نا اور علی اصغر بھی اس دنیا سے چلے گئے، علی اصغر بھی اس دنیا سے چلے گئے، عبداللہ یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے۔
عبداللہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ جب بیویوں نے روکنے کی کوشش کی نا، اور ادھر سے میرے مولا حسین نے حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند کی، ایک مرتبہ ننھے عبداللہ خیمے کے نیچے سے نکلے، گھٹنیوں چلتے ہوئے حسین سید الشہداء تک پہنچے، اپنے آپ کو میرے مولا پہ گرا لیا. ایک مرتبہ دشمنوں کو مخاطب کیا، او کفار، او دشمنوں، میں اپنے مولا کو اس طرح شہید نہیں ہونے دوں گا. بخدا پہلے حسن کے بیٹے کی جان جائے گی، ارے پھر سید الشہداء کی جان جائے گی. ارے ایک شقی نے بڑھ کے جو تلوار چلائی، ننھے عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے. ایک مرتبہ عبداللہ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، حسین سید الشہداء کے پہلوں میں گرا. بچہ ننھا تھا، بہت چھوٹا تھا. ایک مرتبہ چچا کو مخاطب کیا، ارے چچا حسین ذرا اشقیہ کو دیکھیے، عبداللہ کا ہاتھ کاٹ دیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.